اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا ان للہ وانا الیہ راجعون قالوا ان للہ وانا الیہ راجعون قالوا ان للہ وانا الیہ راجعون۔ سارے دن کے تھکے ہوئے میرے امام تو جس مظلوم نے 72 لاشوں کو اٹھایا ہے اور 72 لاشیں بھی ایسی جس میں اکبر جیسی وزنی لاش شامل۔ اب یہ تو خدا ہی بہتر جانتا ہے اکبر کی لاش کا وزن زیادہ تھا یا اصغر کی لاش کا وزن زیادہ۔ سوچئے کتنے تھکے ہوئے ہوں گے میرے امام، جس امام نے ظہر سے عصر کے درمیان 72 لاشوں کو اٹھایا ہو۔ آخری کام میرے معصوم نے کیا۔ جاننا چاہیں گے زندگی کا آخری کام کیا تھا؟ زندگی کا آخری کام بڑا مشکل تھا، میرے مولا نے اصغر کو ریت میں چھپایا۔ یہ امام کی زندگی کا آخری کام تھا۔ ایک مرتبہ جب اصغر ذبح ہو گیا تیر سے، میرا مولا لے کے خیام کے پیچھے آیا۔ یہ زندگی کا آخری کام معصوم نے کیا۔ ایک مرتبہ ذوالفقار سے میرے مولا نے ریت کو کھودنا شروع کیا۔ ریت سے ذوالفقار سے ریت کو کھودا، علی اصغر کو لٹایا۔ اب میرا مولا پاؤں سے مٹی ڈالتا چلا جا رہا ہے اور روتا چلا جا رہا ہے۔ جب اصغر کے چہرے کے قریب آیا میرا مولا بھی تڑپ گیا۔ ایک مرتبہ تڑپ کے کہا، یا اللہ کربلا کی ریت بڑی گرم ہے، میرا اصغر بڑا نازک ہے۔ اجرکم اللہ۔ اصغر کو چھپا کے میرے مولا خیام پہ آئے۔ اتنے تھکے ہوئے میرے مولا ایک مرتبہ ایک ہی سانس میں ساری بیویوں کو سلام کہہ دیا۔ یا زینب یا ام کلثوم یا حفظت یا سبی علیکن منی سلام، میرا آخری سلام قبول کرو۔ راوی کہتے ہیں آخری سلام کی صدا کا بلند ہونا تھا کہ ایک کوہرام پڑ گیا خیام کے اندر۔ میرے مولا ایک ایک بیوی کو سہارا دینے لگے، ایک ایک بیوی کو میرے مولا سکون اور صبر دینے لگے۔ ایسے میں میرے مولا نے جناب فضہ سے فرمایا، فضہ اندر جاؤ، تبرکات امامت کے پاس جاؤ اور وہ کرتا لے کر آؤ جو وقت آخر میری ماں زہرا نے بہن زینب کو دیا تھا، اور یہ کہا تھا زینب جب کربلا کے میدان میں حسین یہ کرتا مانگے نا تو سمجھ لینا وقت آخر آ گیا۔ فضہ دیکھنا کہیں میری بہن کی نگاہ نہ پڑ جائے۔ جناب فضہ نے یقیناً احتیاط کی ہوگی، مگر یہ قسمت تھی علی و بطول کی بیٹی کی۔ جیسے ہی اس کرتے پہ نگاہ پڑی، بی بی ہائے حسین کہہ کے زمین پہ بی بی گش کر گئی۔ بی بی کو ہوش اس وقت آیا جب زانو مظلوم پہ سر تھا اور امام کے آنسو چہرہ زینب پہ گر رہے تھے۔ جناب زینب کو ہوش آیا، تڑپ کے کھڑی ہوئی، بھیا کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے؟ بھیا کہاں چھوڑ کر جا رہے؟ ہمارا تو غازی بھی نہ رہا، اب تو ہمارا سہارا ہی کوئی نہیں رہا۔ ایک مرتبہ میرے مولا نے تڑپ کے کہا، بہن زینب یہی مشیت الہی کا تقاضا ہے۔ کہا اچھا بھیا یہ مشیت الہی کا تقاضا ہے۔ ایک مرتبہ بی بی سنبھل کر بیٹھ گئی، کہا اچھا بھیا ایک کام تو کرو۔ ہاں زینب بتائیں اس وقت میں کیا کام کر سکتا ہوں؟ بھیا ایسا کرنا اپنی گردن سے عبا کو ہٹا۔ ایک مرتبہ مظلوم نے اپنی گردن سے عبا کو ہٹایا، جناب زینب آگے بڑھی اور گردن پہ بوسے دینے شروع کیا۔ کہا بہن زینب ایسے پیار کیوں کر رہی ہو؟ کہا بھیا حسین
جب اماں زہرا دنیا چھوڑ رہی تھی تو وقت آخر مجھے بلایا تھا اور مجھے کہا تھا زینب کربلا کے میدان میں جب حسین آخری رخصت کے لیے آئے تو میری جانب سے گردن کے بوسے لے لینا۔ کہا اچھا بہن زینب اب پھر آپ بھی ایک زحمت کرو۔ بھیا کیا کروں؟ کہا ذرا اپنی چادر کو سر سے سرکانا۔ آگے بڑھ کر بالوں کے بوسے دیے۔ کہا اپنے بازو دینا، بازوؤں کے بوسے دیے۔ کہا بھیا ایسے کیوں کر رہے ہو؟ کہا زینب وقت آخر بابا علی نے مجھے کہا تھا حسین کربلا کے میدان میں جب رخصت ہونے لگنا تو میری جانب سے زینب کے سر پر بوسہ دینا۔ بازو میں کیوں؟ حسین آپ میدان میں چلے جاؤ گے بس چادر لٹ جائے گی زینب۔ اجرکم اللہ، یہی حق ہے، یہی وقت ہے حسین مظلوم کا۔ آج تو عاشوراں ہے، آج تو عاشوراں ہے۔ دوستو اب معاملہ کیا جناب مولا مظلوم کربلا، میرے مولا آگے بڑھے اور اب سواری کی طرف جانا چاہتے ہیں، مگر بیویاں جو گرد ماتم کر رہی ہیں نوحہ پر، اتنے مظلوم کربلا تھکے ہوئے تھے۔ کہا بیویوں میرے میں اب اتنی سکت نہیں ہے کہ میں ایک ایک سے رخصت ہو سکوں، تو کیا کرو؟ فرمایا بیویوں آپ دونوں طرف حلقہ بنا کر کھڑی ہو جاؤ، میں بیچ میں سے ایک ہی مرتبہ سلام کر کے گزر جاتا ہوں۔ راوی کہتا ہے اس موقع پر وہ کفران ہوا کہ لیکن بسرے ساتھ کہتا ہے لشکر مبارک ہو، لگتا ہے حسین دکھوں سے ہی دنیا چھوڑ گئے۔ میرا مولا ایک مرتبہ سب بیویوں کو اکٹھے سے حتیٰ میرے مولا نے رک کے کنیزوں کو الگ سے سلام کیا اور کہا معاف کرنا تمہارا آقا تمہیں اس نوبت پر لے آیا۔ میرے مولا آگے بڑھے، آگے سواری کھڑی ہے، میرے مولا سواری کے پاس گئے تو مولا کو ایسے کو سوار ہونے کی عادت ہی نہیں ہے۔ حسین کے ہر وقت مزاج شناس ارد ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ جب سواری کے پاس آئے دیکھا کوئی سوار کروانے والا ہی نہیں ہے، ایسا تو ہوتا ہی نہیں ہے۔ دائیں جانب دیکھا تو اکبر نہیں ہے، بائیں جانب دیکھا تو ابا۔ کہاں گئے ہو میرے شیرو؟ حسین تنہا رہ گیا کربلا میں۔ ایک مرتبہ میرے مولا سوار زین ہوئے، ایڑ لگائی، چاہتے ہیں کہ راہوار چلے، ایک یا دو قدم چلا ہوگا راہوار رک گیا۔ میرے مولا نے پھر کوشش کی، ایڑ لگائی، راہوار آگے نہیں بڑھتا۔ آپ نے فرمایا میں جانتا ہوں تو بھی تو سارا دن کا میرے ساتھ تھکا ہوگا، تو نے سارا دن میرا بڑا ساتھ نبھایا ہے، اب میں تجھے بتاؤں تجھے زیادہ زحمت نہیں ہے، اب فقط لے کے جانا ہے حسین کو، اب لے کر واپس نہیں آنا، اب زیادہ دیر زحمت نہیں ہے۔ راہوار پھر نہیں چلتا مگر عجب کام کرتا ہے، اپنے منہ کو اپنے سروں کی طرف لے کر جاتا ہے۔ اب جو میرے مولا نے نیچے دیکھا تو ایک عجیب قیامت کا منظر ہے، ننھی سکینہ، چھوٹے چھوٹے ہاتھ مظلوم کے، گھوڑے کے راہوار کے سروں پہ۔ اے راہوار میرے بابا کو میدان میں نہ لے کر جانا، صبح سے جو بھی گیا وہ پلٹ کے نہیں آیا، میرا اکبر نہیں پلٹا، میرا چچا غازی نہیں پلٹا، نہ لے کے جا میرا بابا بڑا پیاسا۔ ایک مرتبہ میرے مولا زین سے زمین پر آ گئے، ننھی سکینہ کو اٹھا کے گود میں لیا، میرے مولا نے چوننا شروع کیا۔ بابا کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں میدان کی جانب جا رہا ہوں۔ بابا یعنی آپ بھی مرنے جا رہے ہیں؟ ہاں بیٹا میں مرنے جا رہا ہوں۔ سکینہ نے گلے سے چمٹ گئی، کہا بیٹی سکینہ مرنے والوں کو اتنا پیار نہیں کرتے۔ کہا بابا اگر آپ مارے جاؤ گے تو میں کیا ہوئی؟ کہا سکینہ تو یتیم ہو گئی۔ کہا بابا یتیموں کی نشانی کیا ہوتی ہے؟ کہا گریبان چاک ہوتا ہے، سر میں خاک ہوتی ہے۔ ننھے ننھے ہاتھ کربلا کی زمین پہ گئے، مٹی اٹھائی، بی بی نے اپنے سر اقدس پہ ڈال دی۔ بابا اگر خود جانا ہے تو کم از کم ہمیں نجف ہی پہنچا دو، میں بابا علی سے جا کر شکایت کر دوں۔ بس دوستو اللہ جانے کتنی دیر لگی سکینہ سے مظلوم کو جدا ہونے میں۔
ایک مرتبہ میرا مولا اشکیا کے سامنے آیا، میرے مولا نے ایک مرتبہ تلوار کو نیام سے نکالا، جب ساری حجتیں تمام کر لی اور میرے مولا پہچان گئے اب ان لہینوں میں کوئی پلٹنے والا نہیں ہے، میرے مولا نے ایک مرتبہ تلوار نکالی اور یہ کہہ کے جنگ کا آغاز کیا، اور پھر ذرا پیاسے کی جنگ دیکھا، تم نے میرا اکبر بھی مار دیا، تم نے میرا قاسم پامال کر دیا، تم نے میرے اصغر کو پانی نہیں دیا، لیکن اب پیاسے کی جنگ دیکھو۔ راوی کہتا ہے میں نے حسین سے بڑا شجاع کوئی نہیں دیکھا، جس نے 72 لاشیں اٹھائی ہوں، جس نے اپنے بچوں کے ٹکڑے سمیٹے ہوں، جس پہ 3 دن کی شدت پیاس ہو، پھر ایسی جنگ کی ہے کہ بھاگے ہیں لشکر عشق کی آگے آگے، جو جس طرف آتا تھا میرا مولا کاٹ کے پھینک دیتا تھا، لیکن انہوں نے بھاگنا شروع کیا، اب جنگ ہوتی چلی جا رہی ہے مگر میرا مولا بھی ساتھ ساتھ زخمی ہوتا چلا جا رہا ہے، جہاں جہاں سے راہوار گزر رہا ہے میرے مولا کا لہو سرزمین کربلا پہ گر رہا ہے، خاک خاک شفا میں تبدیل ہوتی جا رہی ہے، ایسے ہی میرا مولا پیاسی جنگ کر رہا تھا کہ ایک مرتبہ ندائے غیبی گونجتی ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، ایک مرتبہ تلوار نیام میں چلی گئی اور میرے مولا نے اپنی پیشانی کو جھکا لیا، بدبخت پلٹنا شروع ہوئے، جس کے ہاتھ میں تلوار آئی اس نے تلوار لگائی، جس کے ہاتھ میں نیزہ آیا اس نے نیزہ مارا، جس کے ہاتھ میں کچھ نہیں آیا اس نے پتھر اٹھا کے فرزند زہرا کو ماتم حسین